الحمد لله الذي جعلنا مسلما ومقلدا ومحبا ومؤدبا ومؤزما ومطيعا لعباده الذين اصطفى الله نبيا وصديقا نبيا وصديقا وغوثا ومجددا ووليا والصلاة والسلام على من يجعل الله لقلوب المؤمنين طبيبا ومزكيا ومطهرا ومبشرا ونذيرا وأقامه الله يوم القيامة للمذنبين شفيعا ومستعينا وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعلماء ملته وطلباء سنته جميعا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقال الله تعالى في مقام آخر قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند مل کے پڑھیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بآواز بلند مل کے پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں توجہ مل کے اگر کلام یاد ہے تو شامل ہو جائیں بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں قدر والے جان
ہیں قدر و شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ قابل توجہ آیہ قرآنی کا ترجمہ کہ جن کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان، جن کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ مل کے پڑھیے قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، اور اہل بیت پاک کی گستاخیاں بے باقیاں، استغفر اللہ، اہل بیت پاک کی گستاخیاں بے باقیاں، لعنت اللہ ہے علیکم دشمنان اہل بیت، لعنت اللہ ہے علیکم دشمنان اہل بیت، اور بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن۔ توجہ کیجئے گا، میں نے امام کا کلام پڑھا ہے تاکہ کہیں اور ادھر ادھر نہ جانا پڑے، آپ کو سمجھ آ جائے کہ میرا امام کیا کہتا ہے۔ توجہ کیجئے گا، میرے امام نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، کہ اصل میں تو داستان اہل بیت اہل سنت ہی بیان کرتے ہیں۔ خدا کی قسم، نبی کے صحابہ کا ذکر بھی ڈنکے کی چوٹ پر، نبی کی آل کا ذکر بھی ڈنکے کی چوٹ پر۔ توجہ کیجئے گا، یہی اہل سنت کا درس ہے، اور یہی اہل سنت کا میزان ہے اور ترازو ہے۔ توجہ کیجئے گا، سنیے گا کہ بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، بے ادب گستاخ فرقے کو بتا دے اے حسن، یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، بے ادب گستاخ فرقے کو بتا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ حمد و صلات کے بعد بارگاہ
اہل بیت میں ہدیہ عقیدت اور محبت کے پھول پیش کرنے کی سعادت کے بعد اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم کا احسان عظیم مالک کریم جل شانہ نے ہم سب کو آج اپنا ذکر، اپنے محبوب کا ذکر، اپنے محبوب کے پیاروں کا ذکر سننے سنانے کی توفیق عطا کی۔ مالک کریم مجھ سمیت آپ سب کی حاضری لمحہ بلمحہ قبول فرمائے، اور جن پاکیزہ ہستیوں کا ذکر سننے کے لیے ہم یہاں اللہ کے حضور حاضر ہوئے ہیں، مالک کریم ان کی مقبولیت کا صدقہ ہمیں بھی دلوں کی، سوچوں کی، عمل کی اور فکر کی پاکیزگی عطا فرمائے۔ سٹیج پر تشریف فرما سادات کرام، علماء کرام، سراخان مصطفیٰ، اللہ تعالیٰ سب کا آنا بھی قبول فرمائے، سب کے علم و عمل میں، سوز و گداز میں دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرمائے۔ فخر و سعادت، زینت بزم سعادت، خطہ کوثر کی جانی پہچانی شخصیت حضرت علامہ مولانا پیر سید رضا المصطفیٰ شاہ صاحب بخاری، فخر اہل سنت، مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا عتیق الرحمن عباسی صاحب، دیگر جتنے بھی احباب علماء، چونکہ بہت سو کے نام سے میں آشنا نہیں ہوں، معذرت خواہ ہوں، اللہ تعالیٰ سب کی حاضری قبول فرمائے۔ میلاد کمیٹی، مسجد انتظامیہ، جتنے بھی آپ احباب رفقائے کار ہیں، آج کی اس محفل کی، اس قافلے کی قیادت کر رہے ہیں، اور بالخصوص جیسے مسجد انتظامیہ نے جو خوبصورت انداز سے اللہ کے گھر کو آباد کرنے کے لیے ہم سب کے لیے روحانی دسترخوان پیش کیا، فراہم کیا، اللہ تعالی ہم سب کو اس کے ذریعے روح کی غذا عطا فرمائے۔ معزز سامعین کرام، میں اور آپ آج ان ہستیوں کا ذکر سننے سنانے آئے ہیں جن کی ہستیوں میں کوئی بولے نہ بولے رب کا قرآن بول رہا ہے۔ سبحان اللہ، آکسو کہ میں بھی منتا کر ساں کاریتی کو رمان صاحب نہیں طرح آخی چھوڑ سونا، سبحان اللہ، توجہ میری منتا نہ کرنیاں پہننا، علیہ قبلہ شاہ صاحب اپنے صدارتی خطبے نے جور بھی تساں کی دساں انشاءاللہ۔ توجہ، ہم آج ان کا ذکر سننے سنانے آئے ہیں جن کا ذکر رب کا قرآن کر رہا ہے۔ کوئی کرے نہ کرے کوئی فرق نہیں پڑتا، جن کی ہستیوں میں رب کا قرآن بول پڑے، نبی کا فرمان بول پڑے۔ لوگ کہتے جی منقبت لکھو نہ لکھو، اس کے لکھو اس کے لکھو نہ لکھو، میں نے کہا منقبت پیمانہ ہے ہی نہیں، منقبت لکھنا پیمانہ نہیں ہے۔ مومن کا سب سے بڑا پیمانہ ترازو کیا ہے؟ وہ ہستیاں ہیں جن کی شان میں رب کا قرآن بول رہا ہے، میرے نبی کا فرمان بول رہا ہے۔ رب کا قرآن بول رہا ہے، میرے نبی کا، میں نے کہا کوئی بولے نہ بولے، رب کا قرآن بولے گا، میرے نبی کا فرمان بولے گا۔ تو آج ہم ان پاکیزہ ہستیوں کا ذکر سننے سنانے آئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ امت پر جن ہستیوں نے اتنا بڑا احسان کیا، ہم ان ہستیوں کا ذکر کریں گے نا، اور ڈنکے کی چوٹ پہ کریں گے، اور دنیا کو بتائیں گے ہم آل رسول سے بھی پیار کرنے والے ہیں، اصحاب رسول سے بھی پیار کرنے والے ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، اور آل بیت اطہار کا ذکر بھی اہل سنت کے طریقے پہ کریں گے، آل رسول کا ذکر بھی
اس انداز سے کریں گے جس انداز سے میرے نبی نے ان کی شان اور عظمت کو بیان فرمایا۔ توجہ فرمائیے گا، اس لیے بڑی جستجو اور لگن سے بیٹھیے اور دل کے سارے گوشوں کو کھول کر بیٹھیے، تشت روحانی پر اس انداز سے اپنے آپ کو بچھائیے تاکہ پتہ چلے کہ رب کائنات پاکیزہ ہستیوں کے ذریعے میرے اور تیرے اندر کی میل کو بھی پاکیزہ فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ ہیں وہ پاکیزہ ہستیاں جن کا ذکر آج میں اور آپ سنانے آئے ہیں۔ میں نے ایک بات کرنی ہے بڑے نکتے کی، لیکن آپ کو میری بات سمجھ میں آ جائے تو ذرا بلند آواز سے آپ نے داد دینی ہے سبحان اللہ کے ذریعے، اور اس انداز سے آپ کو پتا چلنا چاہیے کہ ہاں اہل سنت کے سٹیج سے آل رسول کا ذکر اس انداز سے ہوا کرتا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، میں نے کہا تو تاریخ کے برقوں میں پلٹ پلٹ کر حسین کو دیکھتا ہے۔ اپنے اپنے وجدان کی بات ہے شاہ جی، اپنے اپنے وجدان کی بات ہے۔ میں نے کہا تو حسین کو تاریخ کے برقوں میں پلٹ پلٹ کے دیکھتا ہے، تجھے حسین کربلا کے بعد سمجھ میں آیا، مجھے حسین اس وقت سمجھ میں آ گیا تھا جب میرے نبی نے کہا تھا حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے میں نے کہا تجھے تاریخ کے برقوں میں پلٹ پلٹ کر حسین ملتا ہے، سنی کو رب کعبہ کی قسم رب کے قرآن میں حسین ملتا ہے، سنی کو حسین رب کے قرآن میں ملتا ہے، نبی کے فرمان میں ملتا ہے، نبی کے فرمان میں ملتا ہے۔ آئیے میں نے ایک اور بات کرنی ہے، میں نے کہا خدا کی قسم اگر کربلا نہ بھی ہوتا نا تب بھی حسین میرے عقیدے کا نام تھا۔ توجہ، اگر کربلا نہ بھی ہوتا تب بھی حسین میرے عقیدے کا نام تھا۔ تو نے حسین کو تب مانا جب کربلا واقع ہوا، میں نے کہا میں نے حسین کو تب مان لیا تھا جب وہ علی اور سیدہ کی آغوش میں پل رہا تھا۔ تھوڑا سا میرا ساتھ دیں گے، تھوڑا میرا ساتھ دیں گے، مصروفیت کے دن آپ بھی اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں برکت فرمائے۔ میں نے کہا توجہ کیجئے گا، بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ میں نے کہا میں نے حسین کو تب مانا تھا جب وہ علی اور سیدہ کی آغوش میں پل رہا تھا۔ اللہ اکبر، اس علی کی آغوش میں جس علی کی محبت خدا کی قسم بندہ مومن کو ولایت کے مرتبے تک پہنچا دیتی ہے۔ اللہ اکبر، آؤ ذرا توجہ کرنا میرے دوستو، رب کائنات جل مجدہ الکریم کے پیارے نبی کا فرمان مبارک سن لو۔ آؤ ذرا توجہ کرنا میرے دوستو، میرے اور آپ کے نبی کریم کا فرمان مبارک، میرے اور آپ کے نبی کریم کا فرمان مبارک، امام حاکم کی مستدرک کی روایت، میرے کملی والے آقا نے فرمایا من یرید ان یحیا حیاتی ویموت موتی ویسکن فی جنت التی وعدنی ربی۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ بھی یہ ارادہ رکھتا ہے کہ مجھے موت مجھ محمد کی طرح مل جائے، دنیا سے جانا مجھ محمد کی طرح ملے، دنیا سے مجھ محمد کی طرح شان والا جانا مل جائے، زندگی مجھ محمد کی طرح مل جائے، جنت میں ٹھکانہ وہ ملے جس کا وعدہ مجھ سے رب کائنات نے فرمایا۔ اے سونیا، ہر بندہ مومن یہ تینوں چیزوں کی خواہش کرے گا کہ اسے موت بھی آپ جیسی میسر آ جائے، آپ کے جیسی زندگی مل جائے، آپ کے ساتھ جنت کا ٹھکانہ بھی مل جائے۔ سونیا، اسے کرنا کیا چاہیے؟ میرے نبی نے فرمایا فَلْيَتَوَلَّ عَلِيَّ ابْنَ أَبِي طالب، اسے چاہیے کہ وہ علی کو دوست بنا لے، اسے چاہیے کہ وہ علی سے پیار کرے، اسے چاہیے کہ علی سے پیار کرے۔ رب شان والی زندگی عطا کرے گا، شان والی موت عطا کرے گا، جنت میں ٹھکانہ بھی عطا کرے گا۔ بس مجھے کہنے دیجئے ملی نہ دولت عرفاں، ملی نہ دولت عرفاں بجز نگاہ علی، ملی نہ دولت عرفاں بجز نگاہ علی، ملی نہ دولت
عرفاں بجز نگاہ علی کہ امین راز نبوت ہے بارگاہ علی امین راز نبوت ہے بارگاہ علی گناہ گاروں کی بخشش کے دو وسیلے ہیں توجہ کیجئے گا گناہ گاروں کی بخشش کے دو وسیلے ہیں نگاہ مصطفی لطف بے پناہ علی امین راز نبوت ہے بارگاہ علی میں نے کہا تو نے حسین کو کربلا کے بعد مانا میں نے حسین کو تب مانا تھا جب وہ علی اور سیدہ کی آغوش میں پڑھ رہے تھے اللہ اکبر اس علی کی آغوش میں جس کی محبت بھی بندے کو ولایت کے درجے تک پہنچا دیتی ہے اللہ اکبر میرے دوستو آئیے آگے بڑھتے ہیں رب کائنات کا قرآن بھی سنتے ہیں نبی کا فرمان بھی سنتے ہیں توجہ کیجئے گا اور ہم وہ لوگ ہیں جنہیں آواز رب کے قرآن سے آتی ہے نبی کے فرمان سے آتی ہے کہیں اور سے آواز نہیں آتی کہیں اور سے آواز نہیں آتی کیونکہ شریعت کی بنیاد نقل پر ہے نقل ہی اصل پیمانہ اور ترازو ہے یہی فیصلہ کرے گا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے آئیے آؤ ذرا توجہ کرنا میرے دوستو رب کائنات جل مجدہ الکریم کے قرآن کی دہلیز پر دستک دے کر آل نبی کی شان پوچھ دے میرے دوستو آؤ ذرا توجہ کرنا میرے دوستو میں نے کہا تیرا وجدان حسین کو تاریخ کے ورقوں کے میں پلٹ کر دیکھتا ہے تیرا ذوق حسین کو تاریخ کے ورقوں میں پلٹ کر تلاش کر رہا ہوگا لیکن سنی کا وجدان یہ ہے سنی رب کعبہ کی قسم ہے رب کے قرآن میں حسین کو دیکھ لیتا ہے نبی کے فرمان سے حسین کو دیکھ لیتا ہے آؤ رب کائنات جل مجدہ الکریم کا قرآن میں فرمان میرے رب کا قرآن کہتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا رب کائنات کا قرآن کہتا ہے بے شک اللہ یہ ارادہ رکھتا ہے کہ نبی کی آل سے ہر طرح کے رجس کو دور فرما دے اور خوب پاکیزہ فرما دے میرے دوستو اللہ کا ارادہ تشریح نہیں ہے بلکہ تکوینی ہے یوں سمجھ لیجئے کہ رب کائنات نے پاکیزہ فرما دیا میرے دوستو توجہ کیجئے گا رب کائنات نے جن لوگوں کی پاکی کو قرآن میں بیان فرمایا کتنے پاکیزہ لوگ ہیں کتنی شان والے لوگ ہیں کتنی شان اور عظمت کے لائق لوگ ہیں جنہیں رب کائنات نے قرآن میں پاکیزگی کا ٹائٹل عطا فرمایا رب کائنات نے قرآن میں پاکیزگی کا ٹائٹل عطا فرمایا میرے امام کی قلم تڑپ اٹھی میرے امام کہنے لگے کہ تیری نسلیں پاک میں گئے بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا ارے تو ہے آئین نور تیرا سب گرانا نور کا رب کائنات جل مجدہ الکریم نے قرآن میں ان پاکیزہ ہستیوں کی شان کو بیان فرمایا آؤ میرے دوستو توجہ کرنا حسین میرے عقیدے کا نام ہے حسین میرے عقیدے کا نام ہے حسین میری جستجو کا نام ہے حسین میری تمنا کا نام ہے حسین میری آرزو کا نام ہے حسین میرے تیرے تمنا کا نام حسین میرے تیرے عقیدے کا نام ہے رب کعبہ کی قسم ہے اگر کربلا نہ بھی ہوتا تب بھی حسین میرے عقیدے کا نام
تو نے حسین کو کربلا کے بعد مانا، میں نے حسین کو تب مانا تھا جب وہ میرے نبی کی آغوش میں پل رہا تھا، جب میرے نبی نے فرمایا انا حسین منی و انا من الحسین۔ توجہ فرمائیے گا، میں نے کہا حسین میرے عقیدے کا نام ہے، حسین میرے عقیدے کا نام ہے۔ آپ کہیں گے جوش خطابت میں مولانا نے یہ بات کہہ دی اور شاید سمجھ نہیں آئی اس لیے سبقت لسانی ہوگی، سلپ آف ٹنگ ہو گیا۔ میں نے کہا نہیں، یہ جوش خطابت کی بات نہیں، یہ نبی کے فرمان کی بات ہے، نبی کا فرمان بتاتا ہے ہاں لوگوں حسین سے پیار کرو گے رب تمہیں جنت عطا کرے گا۔ کیا حضور نے یہ نہیں فرمایا من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ؟ لوگ کہتے ہیں حسین شہید ہے، میں نے کہا اتنا چھوٹا رتبہ حسین کا نہیں ہے، خدا کی قسم حسین کے پیار میں مرنے والا بھی شہید ہے، پھر حسین کتنا بڑا شہید ہوگا۔ اللہ اکبر، توجہ ہے کہ نہیں؟ اگر حسین کے پیار میں مرنے والا شہید ہے پھر حسین خود کتنا بڑا شہید ہوگا۔ توجہ، میرے نبی نے فرمایا من مات علی حب آل محمد مات علی سنت والجماع۔ آپ سب کی خواہش ہے، میرے نبی نے کیا فرمایا سنیے گا، میرے نبی نے فرمایا توجہ کیجئے گا، جو بھی میری آل کی محبت میں مرے نا رب اسے اہل سنت و جماعت پہ موت عطا فرمائے گا۔ پتہ چلا حسین سے پیار کرنے والے ہی سچے سنی ہوں گے، سنی ہی سچا پیار کریں گے۔ توجہ، میرے نبی نے فرمایا من مات علی حب آل محمد بشرہ ملک الموت بالجنہ، جو میری آل کے پیار میں مرے گا موت کا فرشتہ آئے گا، روح قبض کرنے سے پہلے جنت کی بشارت عطا کرے گا۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ ذرا زور نہ لاکھو نا سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ میں نے اس لیے کہا حسین میرے عقیدے کا نام ہے، حسین میری تمنا کا نام ہے، حسین میری جستجو کا نام ہے، حسین میری آؤ حدیث رسول بھی بتاتا ہوں، امام شافعی کا ایک جملہ سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ بڑے بڑے ائمہ اپنی زندگی کی جمع پونجی آل رسول سے پیار کو سمجھا کرتے تھے، میرے حضور کی آل سے پیار کو زندگی کی جمع پونجی سمجھا کرتے تھے۔ آؤ ذرا توجہ کرنا میرے دوستو، میں نے عرض کیا کہ حسین میرے عقیدے کا نام ہے، حسین میری تمنا کا نام ہے، حسین میری جستجو کا نام ہے۔ رب کائنات کا قرآن اگر سننا چاہتے ہو، رب کا قرآن بھی صدا دے رہا ہے۔ کیا صدا دیتا ہے؟ رب کا قرآن کہتا ہے قُلْ لَا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اے نبی فرما دیجئے میں نے جو توحید کا نور تم تک پہنچا دیا اس پر کوئی اجرت تم دینے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اے سونیاں کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا ہاں مگر ایک کام کرتے رہنا، میرے قرابت داروں سے پیار کرتے رہنا، رب تم سے بھی پیار کرے گا، تمہیں ایمان کی لذت بھی عطا فرمائے گا، ایمان کی لذت بھی عطا فرمائے گا۔ آؤ امام شافعی کا جملہ سنتے چلے جاتے ہیں۔ امام شافعی نور اللہ مرقدہ کیا خوبصورت لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں لوگ تباہی اور بربادی کے سمندر میں مستغرق ہو رہے تھے، جہالت کے سمندر میں مستغرق ہو رہے تھے، جہالت کے سمندر میں ڈوب رہے تھے۔ اچانک میں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایک ترکیب سوچ لی۔ سونیا آپ نے بچانے کے لیے کون سی ترکیب سوچی؟ آپ ہمیں بھی فرمائیے نا کون سی ایسی چیز ہے جو بندے کو جہالت کے سمندر سے بچا لیتی ہے، تاریک اندھیروں سے بچا لیتی ہے، گمراہی کے اندھیروں سے بچا لیتی ہے، تباہی اور بربادی کے دہانے سے بچا لیتی ہے۔ امام شافعی نے فرمایا سنو سنو، میں نے اپنے آپ کو بچانے کی ترکیب کیا سوچی؟ جب لوگ جہالت کے سمندر میں مستغرق ہو رہے تھے تب میں آل رسول کی محبت کے سفینے میں سوار ہو گیا، تب میں آل رسول کی محبت کے سفینے میں سوار ہو گیا، ادھر میں آل رسول کی محبت کے سفینے میں سوار ہوا، ادھر رب کائنات نے مجھے ہدایت کا مرکز بھی عطا فرمایا، ایمان کا نور بھی عطا فرما دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ مجھے کہنے دیجئے کہ ڈوبے جانے کا کوئی خوف نہ ہوگا تمہیں کو۔ توجہ
ایڈا مشکل شعر نہیں ہے، مل کے ذرا میرے ساتھ مل کے پڑھیے. تو پہ جانے کا کوئی خوف نہ ہوگا تم کو، ارے ڈوب جانے کا کوئی خوف نہ ہوگا تم کو، پنجتن جس پہ لکھا ہو وہ سفینہ مانگو، پنجتن. امام شافعی نے کیا کہا؟ میں تباہی اور بربادی، لوگ تباہی اور بربادی کے سمندر میں مستغرق ہو رہے تھے، ڈوب رہے تھے. اچانک میں نے اپنے آپ کو بچانے کا سوچا تو مجھے ایک سفینہ نظر آیا. امام شافعی وہ سفینہ کون سا ہے، اس سفینے کا نام کیا ہے؟ فرمایا وہ سفینہ آل رسول کی محبت کا سفینہ ہے. سوار ہو جاؤ گے، رب تمہیں تباہی سے بھی بچا لے گا، تمہیں ہدایت کا نور بھی عطا فرمائے گا. اللہ اکبر. پھر مل کے پڑھ لیجئے کہ پنجتن جس پہ لکھا ہو وہ، مل کے پڑھو نا یار، پڑھو پڑھو. پنجتن جس پہ لکھا ہو سفینہ مانگو، مانگنے والو دعاؤں میں مدینہ مانگو، زندگی مکے میں اور طیبہ میں مرنا مانگو، بس پنجتن جس پہ لکھا ہو وہ مانگو، زندگی مکے میں اور طیبہ میں مرنا مانگو. آؤ ذرا توجہ کرنا میرے دوستو. میں نے عرض کیا کہ حسین میرے عقیدے کا نام، حسین میری جستجو کا نام، حسین میری تمنا کا نام. آؤ ذرا میرے کملی والے آقا کا فرمان بھی سن لو. میرے اور آپ کے نبی کریم نے فرمایا اللہ اللہ فی اہل بیتی. اے میرے غلاموں، میری آل کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، میری آل کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا. 3 بار میرے نبی نے فرمایا، 3 بار میرے نبی نے فرمایا. سونیا اتنی تاکید کیوں فرما رہے ہو؟ کون سی وجہ ہے، کیا وجہ ہے اتنی تاکید آپ کیوں فرما رہے ہیں؟ 3 بار آپ نے فرمایا اللہ 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 فی اہل بیتی. اے میرے غلاموں، میری آل کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، میری آل کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، میری آل کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا. سونیا اتنی تاکید کیوں فرمائی ہے؟ میرے نبی نے فرمایا اس لیے کہ لو کان رجل سعد بین الرکن والمقام. توجہ توجہ. میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا اس لیے میں تمہیں یہ ترغیب دے رہا ہوں، اتنی تعلیم تمہیں اس لیے دے رہا ہوں کہ سنو اگر کوئی بندہ کعبۃ اللہ میں کھڑا ہے، کعبۃ اللہ میں کھڑا ہے، مقام ابراہیم کے بیچ میں کھڑا ہے، نماز نفل ادا کر رہا ہے، حالت روزہ میں اسی دوران اسے موت آ جائے. میرے دوستو کعبے میں نماز پڑھنے والا کتنی شان والا ہے. 1 نیکی کرو گے 1 لاکھ نیکی کا ثواب. گویا 1 نماز پڑھنے والا 1 لاکھ نمازوں کا ثواب پائے گا. 1 روزہ رکھنے والا 1 لاکھ روزہ رکھنے کا ثواب پائے گا. میرے دوستو توجہ کرنا نا. میں نے پہلے عرض کیا کہ حسین میرے عقیدے کا نام ہے، حسین میرے عقیدے کا نام ہے، حسن میرے عقیدے کا نام ہے، میرے نبی کریم کی آل کی محبت میرے عقیدے کا نام ہے. میرے دوستو توجہ کرنا نا، کوئی جوش کی بات نہیں ہے. میرے نبی کا فرمان بول رہا ہے، رب کا قرآن بھی بول رہا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ توجہ کرنا، حدیث بڑی توجہ سے آپ نے سننی ہے. میرے نبی نے فرمایا کوئی بندہ کعبۃ اللہ میں نماز پڑھ رہا ہو، اور کہاں پڑھ رہا ہو؟ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. اس مقام پر نماز پڑھے جسے مقام ابراہیم کہا گیا.
جسے مقامے اور رب کا قرآن اسے مصلی بنانے کا حکم دیتا ہے، اسے نماز کی جگہ بنانے کا حکم دیتا ہے، اس مقام پہ کھڑا ہے، حالت نماز میں ہے، روزے کی حالت میں ہے، حالت نماز میں ہے، نماز پڑھتے پڑھتے اسے موت آ جائے، سونیا پھر تو پکا جنتی ہے نا، جنت میں جائے گا۔ بندہ مسجد میں مر جائے تو لوگ کہتے ہیں کتنا خوش نصیب تھا، مسجد میں مرا، جنتی ہے۔ کلمہ پڑھتے مر جائے تو لوگ برسوں تک یاد رکھتے ہیں فلانے شخص کو موت کے وقت کلمہ پڑھتے سنا گیا۔ اللہ تعالیٰ سب کو ایمان کی موت عطا کرے اور آل بیت کی محبت میں موت عطا کرے، نبی کے صحابہ کی محبت میں موت عطا کرے۔ آمین تو کہہ دو نا، کہ آمین واسطے بھی تواڈیاں منتاں کرنیاں پین گیاں۔ آمین آکھو زور نال۔ اللہ تعالیٰ سب کو ایمان کی موت نصیب کرے، آل رسول کی محبت میں موت عطا کرے، حضور کے اصحاب کی محبت میں موت عطا کرے، خاتمہ بالخیر عطا کرے۔ توجہ، سونیا کعبے میں مرا، جنتی ہے، نماز کی حالت میں مرا، جنتی ہے، مقام ابراہیم پہ مرا، جنتی ہے۔ سونیا جنتی تو ہونا چاہیے نا، لیکن میرے نبی نے فرمایا نہیں، ابھی جنتی کہنے کا فیصلہ نہ کرو، ابھی جنتی ہونے کا فیصلہ نہ کرو۔ میں نے پہلے ہی کہا نا، حسین میرے عقیدے کا نام ہے، حسین میری جستجو کا نام ہے۔ اب آپ نے حدیث کو توجہ سے سننا ہے، جوش خطابت کی بات نہیں، توجہ کیجئے گا۔ آؤ ذرا توجہ کرنا میرے دوستو، میرے اور آپ کے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے غلاموں، میری آل کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ سونیا آپ کی ماں آل کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے ہیں، لیکن آپ اتنی تاکید کیوں فرما رہے ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا، اگر کوئی بندہ کعبۃ اللہ میں نماز پڑھتے پڑھتے، مقام ابراہیم پہ نماز پڑھتے پڑھتے، حالت روزہ میں اللہ کو پیارا ہو جائے، رب کائنات موت کا پیغام لے آئے، رب کائنات کے موت کا فرشتہ پیغام لے کر آ جائے، موت واقع ہو جائے، سونیا پھر تو جنتی ہونا چاہیے۔ کعبے میں مرا تو جنتی ہوگا، حالت نماز میں مرا تو جنتی ہوگا، حالت روزہ میں مرا تو جنتی ہوگا۔ فرمایا نا، ابھی جنتی کہنے کا فیصلہ نہ کرنا۔ سونیا کیوں نہ کرنا؟ کعبے میں مرا تو جنتی ہوگا۔ فرمایا یہ نہ دیکھو کعبے میں مرا تو جنتی ہوگا، یہ نہ دیکھو حالت نماز میں مرا تو جنتی ہوگا، یہ نہ دیکھو روزے کی حالت میں مرا تو جنتی ہوگا۔ سونیا پھر جنت کیسے ملے گی؟ فرمایا جنتی ہونے کے لیے پہلے میری آل سے پیار کرے گا، میرے حسن و حسین سے پیار کرے گا، تب اسے رب کائنات جنت عطا فرمائے گا، تب اسے رب جنت عطا کرے گا، تب وہ جنت کا مستحق بنے گا۔ پھر مجھے مل کے پڑھ لیجئے میرے ساتھ کہ ڈوبے جانے کا کوئی خوف ہے۔ بھولی گئے ہو علیہ 3 منٹ گزرے، بہت ڈاڈا سبق بھولنے ہو تو سامی، مل کے پڑھو نا میرے ساتھ۔ ڈوبے جانے کا کوئی خوف نہ ہوگا، اور سارے مل کے پڑھو۔ ڈوبے خوف نہ ہوگا تمہیں کو، ارے ڈوبے جانے کا کوئی خوف نہ ہوگا تم کو، پنجے تن جس پہ لکھا ہو وہ سفینہ مانگو، پنجے تن جس پہ لکھا ہو وہ مانگو، زندگی مکے میں اور طیبہ میں مرنا مانگو،
آؤ ذرا توجہ کرنا میرے دوستو، حسین ابن علی کی بارگاہ میں چلتے ہیں، امام علی مقام کی بارگاہ میں چلتے چلتے بات کو اختتام کی طرف لے کر چلتے ہیں۔ آؤ ذرا توجہ کرنا میرے دوستو، کربلا معلی کا تھوڑا سا منظر پیش کر کے بات کو اختتام کی طرف لے کر چلتے ہیں میرے دوستو۔ آؤ ذرا توجہ کرنا میرے دوستو، رب کائنات جل مجدہ الکریم نے حسین کو کتنی شان عطا فرمائی۔ یاد رکھنا میرا حسین کربلا میں کرامت دکھانے نہیں گیا تھا، بلکہ میرا حسین استقامت کا بادشاہ بن کے میدان کربلا میں گیا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کرامت کیوں نہیں دکھائی؟ میں نے کہا الاستقامت فوق الکرامہ، استقامت ہمیشہ کرامت سے بڑھ کے ہوا کرتی ہے۔ دنیا کو حسین بتانا چاہتا ہے حسین کرامت کا بھی بادشاہ ہے، استقامت کا بھی بادشاہ ہے۔ حسین کرامت کا بھی بادشاہ، حسین استقامت کا بھی بادشاہ ہے۔ آؤ ذرا توجہ کرنا، والی مدینہ ولید بن عقبہ کو یزید کی طرف سے پیغام آیا، والی مدینہ کو پیغام آیا، اے والی مدینہ جاؤ ذرا حسین ابن علی سے میرے ہاتھ میں بیعت لے کے آؤ، اسے کہو کہ یزید تمہیں اپنی بیعت میں لینا چاہتا ہے۔ حسین ابن علی کی بارگاہ میں جب ولید بن عقبہ گئے، اللہ اکبر توجہ کیجئے گا، ولید بن عقبہ جا کے کہنے لگا اے حسین ابن علی، آپ کو حکم ہوتا ہے کہ آپ یزید کے معاملے میں میرے ہاتھ پر یزید کے لیے بیعت کریں۔ اللہ اکبر، میرے حسین نے جو جواب دیا، والی مدینہ مایوس ہو کے پلٹ کے آ گیا۔ کیا جواب میرے حسین نے دیا؟ میرے حسین کہنے لگے نا 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 اے ولید بن عقبہ، اے سن لے والی مدینہ، حسین کبھی ایسوں کی بیعت نہیں کرے گا، حسین کوئی عام نہیں ہے، اِنَّا اہل بیت النبوہ مختلف الملائکہ، حسین کوئی عام نہیں ہے، حسین تو خاندان نبوت کا چشم و چراغ ہے، حسین کوئی عام نہیں ہے، حسین کے گھر میں تو جبرائیل بھی اجازت کے بنا نہیں آیا کرتے، حسین کے گھر میں تو جبرائیل بھی اجازت کے بنا نہیں آتے، حسین کے گھر میں جبرائیل بھی اجازت کے بنا نہیں آتے۔ تو مجھے یاد آ گئی، سبق دوبارہ سن لیجئے کہ بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، بے اجازت جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ میرے حسین ابن علی نے والی مدینہ کو جو جواب دیا، والی مدینہ مایوس ہے کہ پلٹ کے آ گیا۔ اللہ اکبر، میرے حسین ارادہ باندھ گئے، آپ نے فرمایا مدینہ طیبہ سے مکہ کی جانب سفر کا ارادہ کر لیا جائے تاکہ یزید کسی اوجیت کرنے پر نہ آئے۔ اللہ اکبر، میرے حسین نے رجب کے ماہ مقدس میں ارادہ کر لیا مدینہ سے مکہ کی جانب روانہ ہونے کا۔ راستے میں میرے حسین کو ایک مقام ایسا بھی آیا، مدینہ طیبہ سے باہر بستی کے مقام پر پہنچے۔ اللہ اکبر، میں نے پہلے عرض کیا حسین ابن علی کرامت دکھانے نہیں گئے بلکہ استقامت کی دنیا کا بادشاہ بن کے گئے، استقامت کی دنیا کا بادشاہ بن کر میرے حسین ابن علی میدان کربلا کی طرف جانب چل پڑے۔ مکہ مکرمہ کی طرف پہلا سفر میرے امام علی مقام کا مدینہ طیبہ سے شروع ہو گیا۔ والی مدینہ بستی میں پہنچے، ایک شخص آ کے عرض کرنے لگا حضور آپ کو رب کائنات نے بڑی شان عطا فرمائی ہے، ہمارے علاقے میں ایک چشمہ ہے جس سے پانی کم ہو گیا، آپ ذرا اپنا لعاب دن مبارک ڈال دیجئے، پانی کا چشمہ ہمیں یقین ہے ابل کے پانی باہر آنا شروع ہو جائے گا۔ میرے حسین نے اس وقت دنیا کو بتا دیا کرامت کی دنیا اور ہے، استقامت کی دنیا اور ہے۔ میرے حسین ابن علی نے کیا پیغام دیا میرے دوستو؟ حسین ابن علی نے اپنا لعاب دن مبارک چشمے میں ڈالا، کیا دیکھتا ہے والی، کیا دیکھتا ہے پوچھنے والا، آ کر سوال طلب کرنے والا کیا جی منظر دیکھتا ہے؟ جو ہی میرے حسین نے اپنا لعاب دن مبارک چشمے میں ڈالا، چشمے سے پانی ابل ابل کر باہر آنا شروع ہو گیا، چشمے سے پانی ابل ابل کے باہر آنا شروع ہو گیا۔ مجھے بات یاد آ گئی کہ فضائے نور سجانا،
فضائے نور سجانا حسین جانتے ہیں. توجہ، عارف قادری کا لکھا ہوا کلام کہ فضائے نور سجانا حسین جانتے ہیں. فضائے نور سجانا حسین جانتے ہیں. زمین کو عرش بنانا، زمین کو عرش بنانا حسین حسین کا بیٹا اگر غوث شیخ عبد القادر جیلانی المعروف حضور غوث پاک غوث اعظم اگر اتنی کرامت کی دنیا کا بادشاہ تھا تو پھر حسین کتنی کرامت والا ہوگا. توجہ کیجئے گا. پر حسین میدان کربلا میں استقامت کا پہاڑ بن کے گئے تھے. فضائے نور سجانا حسین جانتے ہیں. زمین کو عرش بنانا حسین جانتے ہیں. اور کٹایا سر مقتل بحالت سجدہ کہ وفائے عشق نبھانا حسین جانتے ہیں. آؤ ذرا توجہ کرنا میرے دوستو. حسین ابن علی نے سفر اپنا مکے کی جانب روانہ کیا. اللہ اکبر. آپ کا قافلہ مبارک مکے کی جانب روانہ ہوا. اب شیب ابی طالب میں آپ نے قیام فرمایا. لیکن جناب والا امام علی مقام کو خبر آ گئی. اللہ اکبر. آپ کو دعوت دی گئی کہ آپ کوفہ تشریف لائیے. آپ کو جناب والا کوفہ والے آپ کا استقبال بھی کریں گے, آپ کا انتظار کر رہے ہیں, آپ کے ہاتھ پر بیعت فرمائیں گے. میرے حسین نے ارادہ کر لیا مکہ سے کوفہ جانے کے لیے. اللہ اکبر. حجاج کرام حج کے لیے آ رہے ہیں, لیکن میرے حسین ہیں اس وقت میں جب حجاج کرام حج بیت اللہ کی ادائیگی کے لیے کعبۃ اللہ میں داخل ہو رہے ہیں. میرے حسین جس نے زندگی میں 25 حج مبارکہ حج بیت اللہ مبارکہ پیدل ادا کیے ہوں, اتنی جستجو والا حسین جو مکے کی کتنی تڑپ رکھنے والا, حج بیت اللہ کی کتنی تڑپ رکھنے والا, آج مکہ مکرمہ کو حجاج کرام کے موسم میں حج بیت اللہ کے موسم میں چھوڑ کے جانے والا دنیا کو پیغام دے رہا ہے. اے دنیا والوں, حاجی حج کرنے آ رہے ہیں, میں سب کا حج بچانے جا رہا ہوں, میں سب کا حج بچانے جا رہا ہوں. میرے حسین ابن علی نے کربلا معلی کی جانب ارادہ فرمایا. لیکن میرے دوستو یزید نے ابھی تک کوئی معاملہ جناب والا یزید پیچھے نہ ہٹا. ارادہ کر لیا کہ اگر حسین ابن علی بیعت نہیں کریں گے حسین ابن علی کا راستہ روکا جائے گا. میرے حسین ارادہ کر کے جناب والا مکے سے کوفہ کی جانب روانہ ہوئے. لیکن 19 مقام پر میرے حسین ابن علی نے کرامت کی دنیا کا بادشاہ بھی بن کر, استقامت کی دنیا کا بھی بادشاہ بن کر اپنے سفر کو کربلا معلی تک پہنچایا. ایک مقام پر جہاں سے کوفہ کی جانب راستہ نکلتا ہے, حسین ابن علی نے راستہ بدل لیا, اہل شام کی جانب اپنے سفر کا ارادہ کر لیا. کربلا معلی کے مقام پر حسین ابن علی کو روک لیا گیا. میرے دوستو 22,000 کا لشکر میرے حسین کے مقابلے میں آ گیا. لیکن یزید جانتا تھا حسین کوئی عام نہیں ہے, حسین کی رگوں میں علی کا خون دوڑتا ہے. حسین کوئی عام نہیں ہے, حسین کی رگوں میں علی کا خون دوڑتا ہے. مختصر جناب والا بات بہت لمبی ہو جائے گی. حسین ابن علی کی رگوں میں علی کا خون دوڑتا ہے. 22,000 کا لشکر 156 لوگوں کے مقابلے میں, حضرت امام علی مقام کے مقابلے میں 22,000 کا لشکر لے کے آگئے. کیونکہ یزید جانتا تھا یہ اس علی کا بیٹا ہے جس علی نے اعلان کیا تھا لو کان کل عرب مل جانب وانا جانب الآخر لقدرت علیہم. آج اگر علی کی تلوار کے سامنے سارا عرب بھی اکٹھا ہو جائے, علی سب کو نیست و نابود کر کے فتح کا جھنڈا گاڑ دے گا. مجھے کہنے دیجئے منظر فضائے در میں اونتے بول سونا. میرا تو پسینہ نکل کے میرے خیال میں کپڑے سارے میرے گلے ہو گئے, تو اڈا بھی کوئی 2-4 قطرے تے نکلنے چاہیے نا. اللہ اکبر. توجہ کیجئے گا. منظر فضائے در میں سارا علی کا ہے,
جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ. سنیے گا 22,000 کا لشکر میرے حسین کے مقابلے میں. پیر صاحب کیا خوب کہتے ہیں کہ کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے آیا, گھوڑے پہ ہے حسین, نظارہ علی کا ہے. اب وہ وقت آ گیا جب میرے حسین پہ قربان ہونے کے لیے حبیب ابن مظاہر بھی آ گئے, حضرت حر بھی آ گئے, حضرت حر یزیدی لشکر میں آ گئے. میرے دوستو امام علی مقام نے جب خطبہ ارشاد فرمایا, کیا میرے امام علی مقام کا لب و لہجہ, کیا میرے نبی کریم کے بولنے کا انداز حضرت امام علی مقام سے جھلک نظر آتی ہے. اللہ اکبر. میرے دوستو کیا وہ لب و لہجہ, کیا وہ میٹھی بولیوں والا لہجہ میرے حسین کی زبان جنبش میں آئی. میرے حسین نے فرمایا کیا میں وہ نہیں ہوں جس کو میرے نبی نے بار بار اپنے کندھوں پہ اٹھایا, کیا میں وہ نہیں ہوں جس کے لبائے مبارک کو بار بار میرے نبی نے چوما, کیا میں وہ نہیں ہوں جس کی گردن پہ بار بار میرے نبی نے بوسہ مبارک دیا, کیا میں وہ نہیں ہوں جس کے بارے میرے نبی نے فرمایا حسین مجھ سے ہے, میں حسین سے ہوں. اے یزیدیوں کیوں اپنی شقاوت اپنی بدبختی کو دعوت دیتے ہو؟ پلٹ کے آ جاؤ, پلٹ کے آ جاؤ. حسین اب بھی تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہے. کسی اور کے دل پہ میرے حسین کا اثر, میرے حسین کی زبان کا اثر نہ ہوا, لیکن جناب والا حضرت حر کے دل میں تڑپ پیدا ہوئی, کنیکشن ہو گیا. حضرت حر کے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا, پاؤں میں جنبش آ گئی. پوچھنے والا پوچھتا ہے اے حر تجھے کیا ہو گیا؟ حضرت حر کہنے لگے میں سوچ رہا ہوں جنت کا انتخاب کروں یا جہنم کا انتخاب کروں. پوچھا جنت کدھر ہے, جہنم کدھر ہے؟ حسین ابن علی کی بارگاہ میں جنت ہے, یزید کی طرف تو جہنم ہی جہنم ہے. اللہ اکبر. کیوں نہ حسین کے قدموں میں جنتوں کے کل پل سے ہمیں جس نے, کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے, کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے. زہرا کا, ہاں جی زہرا کا وہ مل کے پڑھ لیجئے, زہرا کا وہ بابا حسنین کا نانا ہے جی زہرا کا. جب میرے امام علی مقام کی بارگاہ میں حضرت حر جا کر پاؤں میں پڑ گئے, قدم مبارک میں پڑ گئے, کہنے لگے حضور میں بھٹک گیا تھا, دنیا کی حوث میری آنکھوں میں آ گئی, دنیا کا لالچ میرے دل میں بس گیا, آنکھوں پہ پٹی آ گئی. ایک وقت کے لیے میں سمجھ بیٹھا کہ شاید میں جیت گیا ہوں, شاید میں فلاح پا گیا, لیکن جب مجھے امام علی مقام کی شان اور عظمت کا پتہ چلا, حضور آپ کے قدموں میں آ گیا, آپ مجھے معاف فرما دیجئے, کیونکہ آپ کا گھرانہ بڑی شان والا ہے, آپ تو بڑے کریم گھرانے والے ہیں, آپ تو مجرم کو اپنی بارگاہ میں آنے پر معاف فرما دیا کرتے ہیں, آپ کسی کو ذاتی انتقام کا نشانہ نہیں بناتے, آپ تو اہل نبوت ہیں, آپ فریق بھی نہیں بنتے, آپ تو کسی کو ذاتی نشانہ نہیں بناتے, ذاتی اختلاف کا نشانہ نہیں بناتے, کیونکہ آپ کی شان یہ ہے کہ آؤ در زہرا پر اونتے سبحان اللہ ہی چھوڑو نا, آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن, آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن. ارے اے نسل, اے نسل, اے نسل کریموں کی لجپال, گرانا ہے جی اے نسل لجپال, گرانا ہے جو رب دو عالم کا محبوب.
آؤ اختتام کی طرف چلتے ہیں میرے حسین زندہ. آؤ سنی کا عقیدہ بتاتا چلو، حسین بھی زندہ، حسین کا نانا بھی زندہ. اللہ اکبر. حسین کا نانا اگر زندہ نہیں ہے تو میرے دوستو حسین تو وہ ہے جس نے نیزے پر قرآن سنا کر زندہ ہونے کا اعلان کر دیا. دنیا والوں کو سب قیامت تک کربلا کے چڑھتے سورج سے جناب والا پیغام دے دیا. اوہ کربلا کا چڑھتا سورج سب قیامت تک تمہیں پیغام دیتا رہے گا. حسین بھی زندہ ہے، حسین کا نانا بھی زندہ ہے. حسین بھی زندہ ہے، حسین کا نانا بھی زندہ ہے. میرے حسین نے قرآن پڑھ کر بتا دیا میں زندہ ہوں. قرآن پڑھنے والا قاری حسین ابن علی زندہ ہے، تو جس نبی پر رب نے سارا قرآن اتارا وہ نبی کیوں نہیں زندہ ہوگا. آؤ اختتام کی طرف چلتے ہیں. اللہ اکبر. میرے حسین ابن علی کا سر انور. آؤ آخری روایت بیان کر کے بات کو اختتام کی طرف لے کر چلوں، لیکن پہلے ذرا گج کے آنکھوں نہ سبحان اللہ. آؤ ذرا توجہ کرنا میرے حسین. حسین ابن علی کی بارگاہ میں آنے والوں، حسین میرے عقیدے کا نام، حسین میری جستجو کا نام، حسین میری تمنا کا نام، حسین میری آرزو کا نام. آؤ ذرا توجہ کرنا میرے دوستو. میرے ابن علی کا سر انور نیزے پر ہے، پھر بھی میرے حسین نے سب کو دنیا کو قرآن سنا کر بتا دیا. دنیا والوں حسین اگر زندہ ہے، حسین کا نانا کتنا زندہ ہوگا، حسین کا نانا کتنا زندہ ہوگا. آؤ ذرا توجہ کرنا میرے حسین کا سر انور. جب ثقافت قلبی کو دعوت دینے والے دنیا کے سب سے بڑے بدبخت، سب سے بڑے شقی جناب والا میرے حسین کا سر انور نیزے پر اٹھا کر جامع دمشق، جامع مسجد دمشق کے قریب دمشق کے بازار میں پہنچے. قاری قرآن پڑھنے والا قرآن میں آتا ہے انا اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. اللہ اکبر. اصحاب کہف کا واقعہ بڑا عجیب ہے. قرآن پڑھنے والا قاری اصحاب کہف کی بات کرنے لگا، اصحاب کہف کی بات کرنے لگا. میرے دوستو آؤ ذرا توجہ کرنا. ہن گل ذرا نتیجے دیئے، ہن گل بڑی پکی آ رہی ہے. گج کے آنکھوں نہ ذرا سبحان اللہ. ہن توجہ کرنی ہے جناب والا، کدھر ادھر ادھر دھیان نہیں جانا چاہیے. آؤ ذرا توجہ کرنا میرے دوستو، غور کرو نا میرے حسین. حسین ابن علی کا سر نیزے پر ہے. جامع مسجد دمشق میں قاری قرآن پڑھنے لگا انا اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. اللہ اکبر. قرآن کی آیت پڑھنے لگا جس کا مفہوم یہ ہے اصحاب کہف کا واقعہ بڑا عجیب ہے. ادھر قاری قرآن پڑھنے لگا جس کا مفہوم یہ ہے اصحاب کہف کا واقعہ بڑا عجیب ہے. ادھر میرے امام کے لبائے مبارک جنبش میں آئے، میرے حسین کے لبائے مبارک جنبش میں آئے، میرے حسین کے لبائے مبارک جنبش میں آئے. آواز آئی اے قاری قرآن تجھے یہ تو عجیب لگا کہ اصحاب کہف کا واقعہ بڑا عجیب ہے. اس سے کئی گنا زیادہ عجیب تر بات یہ ہے کہ سر نیزے پر گئے پھر بھی قرآن کی آواز آ رہی ہے. سر نیزے پر ہے پھر بھی قرآن کی آواز آ رہی ہے. مجھے کہنے دیجئے سونا کے نیزے پہ قرآن. بس میں نے 2 شعر پڑھنے ہیں اور ان پر بات ختم ہونی ہے. توجہ کیجئے گا. ہاں سونا کے نیزے پہ قرآن علی کے پیارے نے. توجہ ہے کہ نہیں؟ سونا کے نیزے پہ قرآن علی کے پیارے نے کیا کہا سنیے گا. یہی بقا کی زندگی ہے. رب کائنات ہم سب کو قرآن سے پیار عطا کرے. قرآن مرنے کے بعد بھی مرنے نہیں دیتا، قبر میں بھی زندہ کر دیتا ہے، قبر کو بھی روشن کر دیتا ہے. ہم جب قرآن ختم کرتے ہیں تو کون سی دعا کرتے ہیں؟ اللہم آنس وحشتی فی قبری بالقرآن العظیم. سونیا میری قبر کو روشن کر دینا قرآن کے صدقے میں. قرآن پڑھا کرو، قرآن مردہ سینوں کو زندہ کر دیتا ہے. اللہ اکبر. قاری قرآن کی بات. آؤ ذرا توجہ کرنا میرے حسین کے بارے میں. سنیے گا ذرا. سونا کے نیزے پہ قرآن علی کے پیارے نے. سونا کے نیزے پہ قرآن علی کے پیارے نے بتا دیا بتا دیا کہ فنا کیا اور بقا کیا ہے. توجہ. اور اگلی بات
جب میرے حسین کے لبائے مبارک جنبش میں آئے، قرآن کی آواز آنے لگی، یزیدی سن تو رہے تھے نا، لیکن سن کر ان کے اندر ایک سوچ پیدا ہوئی. وہ سوچ شاعر اپنی قلم میں یوں بند کر کے کمال کر دیتا ہے. سنیے توجہ، حسین ابن علی نے قرآن نیزے پر سنایا. یزیدیوں کی سوچ کیا ہے؟ سوچ شاعر نے بیان کی کہ حسین پڑھے جو رہا تھا قرآن نیزے پر. توجہ ہے کہ نہیں؟ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے دل میں اترے گی اور آنے والے سال تک اس کی لذت بھی آپ کو ملتی رہے گی. شرط یہ ہے کہ آپ توجہ سے سنیں گے. توجہ کہ حسین پڑھ جو رہا تھا قرآن نیزے پر، حسین پڑھے جو رہا تھا قرآن نیزے پر. یزید سوچ میں گم تھا، یزید سوچ میں گم تھا کہ پھر کٹا کیا ہے. حسینیت زندہ باد، حسینیت یزیدیت تاجدار ختم نبوت. حسین پڑھے جو رہا تھا قرآن نیزے پر، یزید سوچ میں گم تھا، یزید سوچ میں گم تھا کہ پھر کٹا کیا ہے. یہی تو کعبے کا کعبہ ہے، سوچتا کیا ہے. کربلائے معلیٰ سے ہم سب کو ایک پیغام ملتا ہے. دنیا والو، حسین ابن علی نے تلواروں کے سائے میں بھی سجدہ نہیں چھوڑا. میں اور آپ پنکھے کی ٹھنڈی ہواؤں میں سجدہ نہیں کرتے. سجدہ کرو گے تو رب تمہیں عزتیں عطا کرے گا. سر کو سجدے میں کٹا کر کہہ گیا زہرا کا لال، کچھ اگر ہے تو بشر کی آبرو سجدے میں ہے. خدا کی قسم، رب کائنات جل مجدہ الکریم کی بارگاہ میں اس سجدے کی قیمت حسین ابن علی نے ادا کی ہے. آج پھر امت پر ادار بڑھتا جا رہا ہے. اب پھر کوئی حسین نہیں آئے گا. میں نے اور تو نے ہی اس کی قیمت بننا ہے اور اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کرنا ہے اور سر دونوں طرح سے قربان کرنے کے لیے تیار رہنا ہے. چاہے جبین نیاز کے جھکنے کی صورت میں سجدہ ہو یا پھر تلوار کے سائے میں سر کے کٹ جانے کا سجدہ ہو، دونوں صورتوں میں سجدہ ادا کرو گے، سجدے کی قیمت بھی ملے گی. رب کعبہ کی قسم، پوری امت کا نظریہ بھی زندہ ہو جائے گا. سینٹ لوئس نے کہا تھا، سینٹ لوئس صلیبی جنگوں کا ماسٹر مائنڈ تھا. لاکھوں مسلمانوں کو اس نے شہید کیا، لیکن قتل کرنے کے بعد جب مرنے لگا نا، وصیت کی، کہنے لگا نا سنو، مسلمان کو کبھی بھی تیغ و تفنگ سے نہ مارنا، یہ ایسے مریں گے ہی نہیں. کیوں؟ کہا انہیں مرنا حسین ابن علی کی طرح آتا ہے اور انہیں جینا خالد بن ولید کی طرح آتا ہے. ہاں، انہیں تیغ و تفنگ سے نہ مارنا، مارنا ہے تو ان کے نظریے کو مارو تاکہ نظریہ مٹے گا. آج نظریوں پہ حملہ ہو رہا ہے. آج ختم نبوت کا معاملہ بھی بڑا سنگین ہوتا جا رہا ہے. لوگ سمجھتے ہیں یہ مولوی کا مسئلہ ہے، اتنا سنگین تھا نہیں جتنا بنا دیا گیا. میں نے کہا سن، ٹریفک جام تھی، سخت بھیڑ تھی، رش تھا، رش کے بیچ میں ایک شخص بالکل نئی گاڑی 50 لاکھ کی اپلائیڈ فار لے کر بازار میں نکلا. نکلتے ہی بھیڑ میں جب پہنچا، ایک بیچارہ موٹر سائیکل والا انجانے میں اس گاڑی کے ساتھ تھوڑا سا ہلکا سا ٹچ ہو گیا، چھوٹا سا 4 انچ کا سکریچ پڑ گیا. وہ باہر نکلا، اس نے رونا شروع کر دیا، تڑپنا شروع کر دیا، اوے میرا نقصان کر دیا. جنہیں پتہ نہیں تھا نا، وہ آ کے کہنے لگے کون سی بڑی بات ہے، چھوٹا سا سکریچ تو ہے. اس نے کہا نہیں،
आओ मैं तुम्हें बताता हूं, जब चंद अकल वाले आए ना जो गाड़ियों के कारोबार की कीमत जानते थे, वो कहने लगे तुम्हें खबर नहीं है इसकी गाड़ी की 2 लाख रुपए कीमत डाउन हो गई है। वो कहने लगे हमें तो पता ही नहीं है। मैंने कहा खत्म नबूवत का मामला भी ऐसे ही संगीन है, तुम्हें मालूम नहीं? रब्बे काबा की कसम, जैसे जिंदगी के साथ तेरा सांस जरूरी है, तेरे ईमान के साथ अकीदा खत्म नबूवत भी जरूरी है। तुझे संगीनी का पता ही नहीं है, इसलिए खत्म नबूवत के नजरिए को आज दागदार करने की साजिश हो रही है। ये सिर्फ इस वजह से है कि हम अमली तौर पर इतने कमजोर हो चुके हैं, हमारी महफिल के नतीजे खत्म हो गए, हमारी तकरीरें बराए तामीर नहीं रही बल्कि तकरीर बराए तकरीर हुई। हर शख्स खुद नहीं समझता, दूसरे को समझाने की कोशिश कर रहा है, खुद समझता नहीं है, जिंदगी बसर हो जाती है। हम अच्छा लगने की कोशिश करते हैं, दूसरों को अच्छा लगे, वो मेरी पर्सनैलिटी से मुतासिर हो जाए, लेकिन खुद अपने बातिन को अच्छा करने के लिए तैयार नहीं करते। मेरे दोस्तों, इसलिए अपने अंदर को पाकीज़ा बनाओ। इन पाकीज़ा हस्तियों का पैगाम यही है। एक बाबा जी नमाज पढ़ रहे थे, जो सजदों की कीमत अदा करते हैं ना, रब फिर उन्हें यूं ही नवाज देता है। रब्बे कायनात ने फरमाया, हाँ मेरी बारगाह में झुक जा, मेरी बारगाह में झुक, फिर मैं तुझे दुनिया के सामने नहीं झुकने दूंगा। तवज्जो कीजिएगा, एक बाबा जी जंगल में नमाज पढ़ रहे थे। तवज्जो, ये मस्जिद बड़ी खूबसूरत आपने बनाई है, माशाल्लाह, वाल ग्रेस, क्या खूबसूरत पर्दे। शहरों में भी ऐसे पर्दे नहीं लगे होते, लेकिन क्या फकत दीवार का नाम मस्जिद तो नहीं ना? मस्जिद का नाम यह है कि आप वहां पे आने जाने वाले, सजदा करने वाले पता चले, आते जाते नजर आए, ताकि पता चले ये मुसलमानों की मस्जिद है, सजदागाह है। मस्जिद का माना क्या है? सजदागाह। एक बाबा जी नमाज पढ़ रहे थे जंगल में नमाज पढ़ते पढ़ते एक भेड़िया उनके बकरियों की रखवाली करने लगा। एक नौजवान पास से गुजरा, उसने देखा बड़ा अजीब मंजर है। क्या देखता है? देखकर जाहिर है उसे ताज्जुब तो आना ही था ना, आग और पानी कभी जमा हो सकते? भेड़िया बकरियों की रखवाली कैसे करेगा? अल्लाह अकबर, हैरत में पड़ गया, बैठ गया, इंतजार करने लगा। बाबा जी से रम्ज पूछूंगा, हकीकत पूछूंगा। बाबा जी नमाज से फारिग हुए, बाबा जी ताज्जुब हो गया, क्या देखता हूँ? भेड़िया आपकी बकरियों की रखवाली कर रहा है। आपने फरमाया, बेटा सुन, जब से मैंने भेड़िए के मालिक को राजी किया है, उसने भेड़िए को भी मेरा गुलाम बना दिया है। सर को सजदे में कटाकर कह गया, ज़हरा का लाल, कुछ अगर है तो बशर की आबरू सजदे में है। इमाम हुसैन ने तलवारों के साए में भी सजदा नहीं छोड़ा। उनकी बात नहीं है जो असर में ऐसे भागे थे कि आज तक असर नसीब ही नहीं हुई, असर में ऐसे भागे कि आज तक असर नसीब ही नहीं हुई। सुनिएगा, उनकी बात नहीं, अल्लाह अकबर, बात उनकी है जो सजदों पे कुर्बान होने के लिए तैयार हो जाए और दुनिया को बताएं, झुकेंगे सिर्फ रब की बारगाह में झुकेंगे। जब वो झुकते हैं तो फिर रब उन्हें दुनिया के सामने नहीं झुकने देता। 27 साल का नौजवान हजरत मूसा 11 लाख की फौज के मुकाबले के लिए मैदान में आ गया। फिरौन के पास बनी इसराइल 5 लाख थे और 6 लाख की उसकी अपनी फौज थी। कितने हो गए? 11 लाख। चलो 10 लाख कर लो, 5 लाख कर लो, 6 लाख कर लो, लेकिन 27 साल का नौजवान मैदान अमल में आया, अलम हक लेके आया। ये इस्लाम का अजीम गुलदस्ता मुझे तुझे बताता है, इस्लाम की अव्वल भी कुर्बानी है, इस्लाम की आखिर भी कुर्बानी है। माह मुहर्रम पहला महीना कुर्बानी का दर्स देता है और जिलहज्जतुल हराम पूरे साल का आखिरी महीना, वो भी मुझे तुझे कुर्बानी का हुक्म देता है। बस इसी सोच के साथ जिंदा रहिए कि सिर्फ रो लेने से नहीं फिरते हैं कौमों के दिन, सिर्फ रो लेने से नहीं फिरते हैं कौमों के दिन। अश्क सामानी भी हो बहते हुए पानी के साथ। व आखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।